السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ تمام حروف الف سے لے کر یا تک یہ تمام حروف پڑھے۔ ان تمام حروف کو مفردات کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں مفردات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے اکیلے لکھے جانے والے حروف، یعنی جب کوئی حرف اکیلا لکھا ہوا ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف نہ ملا ہوا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مفرد۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ اب انشاءاللہ یہ ہم نے سارے حروف سیکھ لیے۔ آگے اسباق میں ہم مرکبات پڑھیں گے۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں ساتھ ملا کر لکھے گئے ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے مرکبات۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم مرکبات میں سے کچھ حروف پڑھیں گے کہ جب دو حرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو وہ کیسے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سبق میں ہم مرکبات کو پڑھنا سیکھیں گے کہ جب دو حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پہلا حرف الف، یہ چونکہ الف ہے، اکیلا لکھا گیا ہے تو اس لیے اس کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، الف۔ اس کے بعد یہاں پر دو حروف کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے لام، یہ لام، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے الف۔ یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ان دونوں کو الگ کر کے بھی لکھا گیا ہے اب کی آسانی کے لیے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن جب لام اور الف آپس میں ملا کر لکھے جاتے ہیں تو لام کی جو شکل ہے، لام کی جو بناوٹ ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لام کی جو بناوٹ تھی جب وہ مفرد تھا، جب وہ اکیلا تھا، وہ اس طرح کی تھی جیسے یہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ الف کے ساتھ ملا اور جب اس کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا تو اس کی بناوٹ میں تبدیلی آ گئی۔ تو ان دونوں لیٹرز میں سے پہلا ہے لام اور اس کے ساتھ ہے الف، لام الف۔ یہاں بھی دو حروف لکھے گئے ہیں ایک ساتھ ملا کر، اور یہ دونوں حروف بھی لام الف۔ پہلا جو حرف ہے اس میں سے یہ ہے لام اور دوسرا حرف ہے وہ ہے الف۔ لام اور الف یہ جب بھی آپس میں ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کے لکھے جانے کے مختلف طریقے ہیں، ان کو مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک جو ہم نے پیچھے پڑھا لام الف، کبھی لام الف کو ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے، کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے لام اور الف کو لکھنے کا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دونوں کیا ہیں، لام الف۔ یہ جو ہے یہ ہے لام جو نیلے کلر میں ہے، یہ ہے لام، اور جو اس کے ساتھ براؤن کلر میں ہے وہ ہے الف۔ یہ تیسرا طریقہ ہے لام اور الف کو ملا کر لکھنے کا۔ اس کے علاوہ ایک یہ طریقہ ہے لام اور الف کو ملا کر لکھنے کا۔ یہاں بھی جو پہلا ہے وہ ہے لام اور اس کے ساتھ یہ جو اوپر سے آ رہا ہے سیدھا یہ ہے لام، اور اس کے ساتھ یہ والا جو لیٹر ہے یہ ہے الف۔ تو لام اور الف کو جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے۔ یہ چار طریقے ہیں لام اور الف کو ملا کر لکھنے کے، یہ چار طریقے ہیں لام اور الف کو ملا کر لکھنے کے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، لام الف، جو پہلا لیٹر ہے وہ ہے لام اور اس کے ساتھ جو دوسرا لیٹر ہے وہ ہے الف۔ اس کو دیکھیں، لام الف، با الف، با الف۔ یہ جو پہلا حرف ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے یہ ہے با۔ با کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہ جو حرف ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ با ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے الف۔
تو جب با اور الف آپس میں ملتے ہیں، دونوں کو ملا کر لکھا جاتا ہے، تو پھر با اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ الف اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ با آدھی شکل ہے با کی، اور اس کے بعد ایک سیدھی لائن ہے جو کہ الف ہے۔ لام الف، لام الف۔ اس میں براؤن کلر میں جو ہے یہ ہے لام، اور اس کے ساتھ جو بلو کلر میں ہے اس کو پڑھیں گے الف۔ اس کے بعد لام، یہ چونکہ اکیلا لکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ اپنی اصل حالت میں رہے گا لام، لام الف۔ یہ پہلا جو لیٹر ہے یہ ہے لام، یہ جو اوپر سے سیدھی لائن آ رہی ہے نیچے کی طرف، یہ ہے لام، اور اس کے ساتھ یہ جو لائن دوسری والی ہے یہ ہے الف۔ تو لام اور الف کو لکھے جانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، لام الف۔ اس کے بعد آگے ہے لام ہا، لام ہا۔ جو پہلا لیٹر ہے وہ ہے لام، اور اس کے بعد جو دوسرا لیٹر ہے وہ ہے ہا، لام ہا، لام ہا۔ اس کے بعد یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور یہ دونوں لام الف، لام الف۔ پھر سے پڑھیں لام الف۔ اب یہاں پہ 3 حروف کو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا حرف ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نقطہ کون سے حرف کے نیچے ہوتا ہے؟ با کے نیچے۔ تو پہلا حرف ہے با۔ اس کے بعد اس شکل کو دیکھیں، اس سے ملتی ہے یہ شکل لام سے، لام، اور اس کے بعد آخر میں پھر ایک لیٹر ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ ہے با۔ تو یہاں پہ 3 حروف کو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے با، اس کے بعد لام، اور پھر آخر میں با، با لام با۔ اس کے بعد اگلا لیٹر ہے کاف۔ یہ چونکہ اکیلا لکھا گیا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا تھا، کاف کی بناوٹ کے بارے میں بھی، تو اس لیے یہ ہے کاف، کاف۔ اس کے بعد یہ والا لیٹر بھی کاف ہی ہے۔ کاف کبھی کبھار اس طرح لکھا جاتا ہے، اس شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کا ایک نشان بنایا جاتا ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے کاف کی، حمزہ کی طرح کا ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے۔ اس کو پہچان کے طور پر جب لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لیٹر کاف ہے۔ تو یہ لیٹر ہے کاف، اور اس کے ساتھ یہ لیٹر بھی ہے کاف۔ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ان سارے حروف کو۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام الف، با لام با، با لام با، کاف، کاف۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے حروف کی آپ نے مشق کرنی ہے، اور ان کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جب ایک حرف کسی دوسرے حرف سے ملتا ہے تو وہ کیسے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، کیسے وہ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جو مزید مرکبات ہیں، جو مزید حروف ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔